بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ آج کا جو ہم عمل لے کے آئے ہیں اور جو سبق آپ حضرات کو بتلانا ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، اور اب تک جن احباب نے، جن ساتھیوں نے یہ عمل کیا ہے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس عمل کو کرنے کے بعد ہمارا مقصد حاصل نہ ہوا ہو۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سارے راستے آسان کیے، اور ہمارا ہر مقصد، جس مقصد کے لیے انہوں نے کیا ہے، اس کا ہمارا مقصد حاصل ہوا۔ بہت سارے مقاصد کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک مقصد کو سامنے رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک وقت میں آپ کئی سارے مقصد سامنے نہیں رکھ سکتے۔ آج کا جیسے ہم جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آج ہم اس عمل کو لائے ہیں، وہ عمل ہے ان احباب کے لیے، ان گھر والوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو بہت زیادہ پریشان ہیں کہ نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوتی۔ لڑکے والے بھی اسی طرح، نکاح ہو گیا لڑکوں کا، رخصتی نہیں ہوتی۔ اس طرح بچیاں ہیں کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رخصتی نہیں ہو رہی۔ بعض گھرانوں میں تو یہ صورتحال ہے کہ 2 سال، 3 سال، 4 سال سے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور رخصتی نہیں ہو رہی، بہت پریشان ہے۔ تو ان کے لیے یہ خاص طور پر تحفہ ہے، خاص طور پر مجرب عمل ہے۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، طریقہ کار اس کے مختلف، وہ میں وقتاً فوقتاً آپ حضرات کو میں بتاتا رہوں گا کہ کون کون سے ان کے طریقے ہیں، کیسے کیسے ان کے طریقے ہیں، اور کس کس طریقے سے، کون کون سے مقصد کے لیے کون کون سا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا کہ اس دعا سے ہم اور کون کون سے مقاصد، کون کون سے مسئلے ہم حل کر سکتے ہیں۔ اس دعا کو پہلے طریقہ نوٹ کر لیں کہ اس دعا کو کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے، کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے، مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے ہفتے کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد، اور کیا نیت رکھنی ہے کہ ایک نیت رکھنی ہے کہ یہ میری نیت ہے کہ اللہ، یہ میرا مقصد ہے کہ میری رخصتی نہیں ہو رہی، اس عمل کی برکت سے اللہ میری رخصتی ہو جائے، اس عمل کی برکت سے اللہ یہ میرا مقصد حاصل ہو جائے۔ والدہ بھی کر سکتی ہیں کہ میری بچی کی رخصتی ہو جائے، والد بھی کر سکتے ہیں کہ میرے بچے کی رخصتی ہو جائے، لڑکا خود بھی کر سکتا ہے، بچی خود بھی کر سکتی ہے۔ بس ایک وقت میں ایک مقصد کو آپ سامنے رکھ کر یہ عمل کریں گے۔ ہفتے والے دن فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 111 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ، پھر تہجد میں 313 مرتبہ، پھر فجر میں 111 مرتبہ۔ اسی طرح ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اس پورے ہفتہ یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن جو اگلے 3 دن آئیں گے آپ کے، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ، ان 3 دنوں میں آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے اسی نیت سے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت یہ مسئلہ آپ کا کیسے حل کرتے ہیں، اور کتنی جلدی رخصتی ہوتی ہے، اور کیسے انتظام ہوتا ہے۔ دعا نوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اس دعا کو آپ نوٹ کر لیں، اس دعا کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور اس دعا کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ دیکھیں پھر اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کیسے حل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عینات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔